ایک سچا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک لڑکی تھی، چھوٹی سی عمر میں انتقال ہو جاتی ہے اور ان کے ماں باپ ان کو دینی تعلیم نہیں دیتے ہیں، دنیاوی تعلیم پاتی رہتی ہے اور دنیاوی تعلیم پاتے پاتے کچھ بڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ زندگی کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 10 سال جینا ہے یا 15 سال جینا ہے یا 20 سال جینا ہے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ لڑکی اس مگن میں جیتی تھی کیونکہ ان کا رخ اسکول اور کالج کی طرف ہو چکا تھا، انہیں فیشن اور پرستی ان کے دلوں کے اندر جگہ بنا لی تھی اور وہ نور پالش لگایا کرتی، اپنے ہونٹ کے اندر نور پالش لگایا کرتی اور انہیں غسل کے فرائض نہیں معلوم، انہیں وضو کے فرائض نہیں معلوم اور اسی طریقے سے ان کی زندگی گزرتی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کے والد محترم نے خواب میں دیکھا کہ ہماری بیٹی پر اللہ تعالیٰ کا عذاب جاری ہو چکا ہے، اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہو چکا ہے۔ یہ بیٹی رو کر کڑپ کر کہتی ہے کہ ابا جان میں بہت پریشانی کے عالم میں ہوں۔ ابا جان کہتے ہیں بیٹی کس وجہ سے؟ یہ بیٹی کہتی ہے ابا جان آپ نے مجھے مکتب کی تعلیم نہیں دی تھی، میں اسکول اور کالج کے اندر جایا کرتی تھی، میں اپنے سہیلیوں کو دیکھا کرتی تھی کہ وہ اپنے ناخن کے اندر نیل پالش لگایا کرتی، ہونٹ کے اندر ٹھوٹ پالش لگایا کرتی تھی اور ان کو غسل کے فرائض نہیں معلوم رہتا تھا اور میں پاک نہیں ہو پاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ناخن کو کھینچ رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایک بالوں کو کھینچ رہے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر اپنے بال کو کھول کر رہا کرتے تھے، اپنے چہروں کو غیر مردوں کو دکھایا کرتے تھے، ہمارے ناخنوں کو غیر مرد دیکھا کرتے تھے۔ ابا حضور میں بہت پریشانی میں ہوں، میرے ہونٹوں کو کھینچا جا رہا ہے، میرے بالوں کو کھینچا جا رہا ہے، میں اتنی پریشان ہوں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ بس میں آپ سے درخواست کرتی ہوں آپ کے پاس جتنی بھی بچیاں ہیں ان کو آپ دینی تعلیم ضرور دیجیے تاکہ اسے غسل کے فرائض اور ان کی عزت، ان کا احترام کیا ہے انہیں معلوم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو جائے تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائے۔ جیسے ہم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں وہ گرفتار نہ ہو، اسی لیے آپ کے پاس اللہ نے یہ موقع دیا ہے، آپ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اللہ قدردان کو عطا فرما دیتا ہے، بہت دیتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم اگر صحیح سے استعمال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ لے لے گا، اللہ تعالیٰ سلب کر گا۔ اسی لیے میں حافظ انور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ خلوص اللہیت کے ساتھ آپ اس دین کے ایک فریضے کو انجام دیتے رہیں اور اپنے اوپر اپنے بڑوں کو بالکل مقدم کر لے کہ میں ان کے مشورے سے کوئی کام نہیں کروں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم سے۔ اور ہمارے جتنے بھی پڑوس کے لوگ ہیں جو دار ارقم کا ساتھ دیتے ہیں، میں ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرت کا ساتھ دیں، ان کا ساتھ دیں۔ کیوں کہ جب ہمارے اندر اتحاد اور محبت نہیں ہوگی ہم ٹوٹ جائیں گے، اور اتحاد اور محبت کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ دین کا کام کریں گے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی مدد کریں گے۔ اور اگر ہم بچھڑ جائیں گے، ایک ساتھی اس طرف ایک ساتھی اس طرف، ہمارے ذمہ دار اس طرف، عوام اس طرف، تو ہم ٹوٹ جائیں گے، ہم کمزور ہو جائیں گے۔ اگر ہم ایک لکڑی کو ایک مرتبہ توڑے ٹوٹ جائے گا، دوسرے لکڑی کو ایک مرتبہ توڑے ٹوٹ جائے گا، ایک ایک کو توڑے ٹوٹ جائے گا، اور سب کو ایک کر سب متحد پر آ جائے، اس کے بعد اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو کوئی اس کو ہلا نہیں۔ اتحاد میں طاقت ہے،
دین کے اعتبار سے ہم سبوں کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے رہیں۔ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی، وہ جھوٹا ہے، پکا ہے۔ ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بھول ہم اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک غلطی ہوئی اور بڑے بڑے اللہ والوں کو وہ مقام ملا کہ اللہ نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ پہلے وہ ڈاکہ زنی کیا کرتے تھے، پہلے وہ لوگوں کے مال کو ہڑپا کرتے تھے، مگر وہ کوشش کی بنیاد پر، محنت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں ولایت عطا فرمایا۔ اسی لیے غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں۔ میں آپ سے یہی درخواست کروں گا، یہی التماس کروں گا، گاؤں والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ آپ حافظ انور صاحب کا بھرپور ساتھ دیجیے، بھرپور ساتھ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ دار ارقم جہاں تک جائے گا انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور ہے، مگر مدد اس وقت آئے گی کہ جب تک حافظ انور صاحب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہے اور آپ اپنے اس مکتب کے لیے کسی امیر، کسی اللہ والوں کے کو ضرور اللہ کی مدد ضرور۔ اور اگر ہم اپنے ذہن کے مطابق اپنے حساب سے چلائیں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اسی لیے میں بہت ادب کے ساتھ، کیونکہ ہم نے دیکھا ان کا بچہ جو ابھی حدیث سنا رہا تھا، ان کی بچی تھی، ان کے بچے کو بھی میں پڑھایا ہوں اسی بریارپور کے اندر۔ چھوٹا بچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 30 حدیثیں سنایا۔ یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، اس میں آپ کی محنت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اسی لیے آپ تمامی حضرات آپ ساتھ دیں، جب بھی یہ کھڑے ہوں آپ تمامی حضرات ایک جھوٹ ہو جائیں اور ان کا ساتھ دیں۔ اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے یہ کمزور ہو جائیں گے، ہمارا دین کمزور ہو جائے گا۔ آپ کو پتا ہے کہ دین کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ دین کا سب سے مضبوط عمل نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے۔ دین کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، بھائی چارگی ہے۔ جس کے اندر محبت نہیں، جس کے اندر رحم دلی نہیں، وہ ہر بھلائی سے محروم ہے۔ آپ حج کر لیجیے، آپ تہجد پڑھ لیجیے، اگر آپ کے اندر رحم دلی نہیں ہے، آپ کے اندر محبت نہیں ہے، آپ ہر بھلائی سے محروم ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، رحم دل ہے اور محبت ہے، اللہ نے آپ کو ہر بھلائی ہے۔ آج ہمارے اندر کہاں ہے بھلائی؟ تو ہم نرم دل بنے اور محبت کرنے والے بنے، اتحاد پر قائم ہونے والے بنے۔ جبھی بھی جہاں پر بھی دین کے تقاضے کو لے کر اگر کوئی بات اٹھے تو ہم کو چاہیے کہ دین کی بنیاد پر ہم ایک ہو جائیں اور مشورہ کریں، مشورہ سے کوئی بھی کام کو آگے بڑھاوے اور ان مشورے میں ایک کو امیر بنا اور ساروں سے رائے سب سے لے، بچوں سے لے، بڑوں سے لے، بوڑھوں سے لے، امیر سے لے، غریب سے لے اور ایک کو امیر بنائے۔ اور امیر کن کو بنائے؟ امیر ان کو بنائے جو تجربہ کار بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ کیوں کہ اللہ والوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اگر ہم اللہ والوں سے محبت کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، کسی اور لوگوں کو امیر بنائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر اللہ القا نہیں کرتا، شیطان تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھنے کے لیے اپنے بڑوں کا سہارا لینا بہت ضروری۔ اسی لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ پروگرام کہ لمبا نہ کیا جائے، کیونکہ حضرت مفتی صاحب کا بیان ہونا باقی ہے اور بھی کچھ بچیاں باقی ہیں۔ اسی لیے میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ آپ کی جو تعلیم ہے بہت اچھا ہے، اللہ آپ کے تعلیم کو قبول فرمائے اور تربیت پر بھی توجہ دیجیے۔
تربیت پر توجہ دیجیے. میں ایک چھوٹی سی باتوں کو میں آپ کے سامنے میں رکھ کر انشاءاللہ میں اپنی جگہ کو چھوڑ دوں گا کہ ابھی آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے. حافظ صاحب قرآن شریف سیکھے ہیں اور سکھا رہے ہیں، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ بس دعا کریں اللہ ہم تمام پہلے سیکھ کر سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ جانے کیا کیا کام کیے اور اللہ تعالیٰ آج دین کی خدمت ان سے لے رہے ہیں. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، قرآن کے اندر ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے حکم کے بغیر ایک درخت کا پتا نہیں ہلتا. تو حافظ صاحب اگر کوئی کام انجام دے رہے ہیں اللہ چاہتے ہیں کہ ان کو میں نوازوں. خیر کا کام بندہ اس وقت کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کچھ دینا چاہتا ہے، اسی لیے آپ ان کا ساتھ دیجیے. اور میں آپ سے ادب کے ساتھ گزارش کروں کہ آپ کو جہاں پر جس چیز کی دین کی تعلق سے اگر کوئی ضرورت پڑے آپ اپنے بڑوں کو امیر مان کر جو بھی کام کرے ان سے مشورہ کریں اور آپ کام کو آگے بڑھائیں. انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کامیابی آپ کے قدم سے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بندہ تھا، وہ آدمی علم نہیں سیکھا تھا مگر علم والوں سے اور قرآن سے محبت رکھتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ تین چیزوں کو حاصل کرے. سب سے پہلے عالم بنے. اگر عالم نہیں بن سکتے تو علماء سے محبت رکھے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم علماء کی باتوں کو توجہ کے ساتھ انشاءاللہ نفع ہوگا. وہ آدمی کچھ نہیں پڑھتا تھا، جاہل تھا، صرف اور صرف قرآن شریف کو کھول کر صرف یہ کہتا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ بندے کا انتقال ہوتا ہے، کوئی بزرگ کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرما دیے. وہ بزرگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہمارے اوپر کہ اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دیا. یہ بندہ فرماتا ہے، وہ بزرگ فرماتے ہیں کیسے، کس وجہ سے؟ نہ آپ حافظ تھے، نہ آپ عالم تھے، نہ آپ کوئی چیز تھے، آپ ایک عام انسان تھے. کس بنیاد پر اللہ آپ کو جنت دیا؟ یہ فرماتے ہیں میں صرف یہ کہتا تھا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کو یہ آیت اتنی پسند آئی کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اللہ مجھے جنت عطا کر دیا. بتائیے اگر ہم اور ہمارے بچے، ہماری بچیاں قرآن شریف اگر پڑھیں گی اور قرآن کے حافظ بن جائیں گے تو ان کا مقام کتنا بڑا مقام. ایک حرف اگر کوئی قرآن شریف پڑھے اللہ تعالی ان کو 10 ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو انسان پڑھتا ہے ان کا قلب صاف ہوتا ہے، شفاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے. اس لیے ہم اپنے دین سے، اپنے مدارس سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں. محبت کی بنیاد پر خدا کی قسم اللہ آپ کو وہ چیز عطا فرمائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے المرء مع من احب. قیامت کے روز جو بندہ دنیا کے اندر جس سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو اسی کے ساتھ اٹھائے. اگر آپ کو مدارس سے محبت ہے، آپ کو علماء سے محبت ہے، آپ کو قرآن شریف سے محبت ہے، آپ کو حدیث رسول سے محبت ہے، آپ کو اچھے لوگوں سے محبت ہے، آپ کچھ نہیں ہے، محبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو شہداء اور عارفین اور ذاکرین کے ساتھ اللہ اٹھائے گا. اگر آپ کو بغض ہوگا علماء سے، مدارس سے بغض ہوگا، مدارس والوں سے بغض ہوگا، خانقاہ والوں سے بغض ہوگا، اگر بھلے ہی آپ کے پاس علم ہے یہ علم آپ کا علم نافع نہیں بن سکتا. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے نیتوں کو درست کریں. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح نیتوں کے ساتھ ہر کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. خصوصاً میں حافظ صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں. ہر انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کر کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. میں آپ کو ایک بات اور میں بتا دوں کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کر کر اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ سارے خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے.
شیطان کے اندر یہی صفت تھی کہ شیطان اللہ کی فرما برداری کرتا رہا. اللہ کو معلوم ہے کون مکار ہے, کس کو دنیا چاہیے اور کس کو کون مجھے چاہتا ہے. اللہ کو معلوم ہے, اللہ کو معلوم تھا کہ شیطان ایک نمبر کا مکار ہے, شیطان ایک نمبر کا دغاباز ہے. اللہ اس کا امتحان لیا. اللہ تعالیٰ کہا شیطان تو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ تو ہم سے محبت کرتا ہے, میں حکم دیتا ہوں کہ تم آدم کو سجدہ کرو. شیطان کی مکاریت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی. شیطان نے کہا اے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا. اللہ نے کہا مردود جنگ نکل جا یہاں سے, نکل جا یہاں سے. اور شیطان کہنے لگا اے اللہ میں آپ کی عبادت کیا ہوں تو آپ مجھے کیا دیں؟ میں آپ کی عبادت کیا ہوں, اتنے سال میں عبادت کیا, آپ مجھے دیجئے. اللہ نے کہا کیا مانگتا ہے؟ مانگ. اللہ کے اندر حیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تو جو مانگے گا میں دوں گا, کیونکہ اپنا معاوضہ مانگ رہا ہے, حالانکہ مردود ہو گیا. اللہ نے کہا مجھے اتنی طاقت دیجئے میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں. اللہ نے کہا جاؤ طاقت دیا. شیطان نے کہا مجھے اتنی طاقت دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کو نظر نہیں آؤں. اللہ نے کہا جا, میں وہ بھی طاقت دیا. شیطان نے کہا اے اللہ مجھے اتنی طاقت دیجئے کہ میں آپ کے بندوں کے نس کے اندر گھس جاؤں. خون جو ہم اور آپ کے رگوں کے اندر دوڑتا ہے ساتھ میں دوڑوں. اللہ نے کہا میں تجھے یہ بھی پاور دیتا ہوں. آج کہتے ہیں نا کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی. شیطان فرمایا آپ ایک دن میں 70 مرتبہ آپ سے غلطی ہو گئی, آپ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگیں گے, اللہ آپ کے گناہوں کو. شیطان نے سب کو ادا کیا اور شیطان کہا اے اللہ میں جا رہا ہوں, میں آپ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے. کیوں؟ مجھے ایسی طاقت ملی ہے. آج انسان انسان کو دھوکہ دیتا ہے, تو کیا شیطان کو اللہ تعالیٰ جب وہ طاقت دیا تو ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے. اللہ نے کیا کہا شیطان مردود تو میرے بندوں کو دھوکہ دے گا. میرے بندے کو تو 40 سال 50 سال 60 سال بہکاتا رہے گا. میرا بندہ ایک مرتبہ صدق دل سے گرم گرم آنسو بہا کر ہم سے دعا مانگے گا. میں تیرے 60 سال کے محنتوں پر, تمہارے 60 سال کے محنتوں پر پانی پھیر کر میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف. ایسا ہے میرا اللہ. مگر شرط کیا ہے کہ ہم کو اپنی نیتوں کو درست, اپنے کوششوں کو صحیح طریقوں سے لگانا ہے, تب جا کے اللہ تعالیٰ کا لگانا. ایک بندہ تھا کفل, وہ کیا وہ شراب اور زنا کا عادی بن چکا تھا. مسلسل یہ کرتا رہا اور بہت پیسہ لوگوں کے اندر مشہور ہو چکا تھا کہ کفل بہت بیکار انسان ہے, بہت کمینہ انسان ہے. اس لیے ہم کسی کو گھٹیا نہیں سمجھتے. ہماری شریعت ایسی ہے کہ کسی کو گھٹیا کے بارے میں سوچنے کو نہیں کہا ہے. ہم اپنا جائزہ اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا کیا ہوگا. اگر آپ کسی کو ہنسیں, کسی شراب پینے والوں کو برا کہیں گے, آپ کا یہ برا کہنا آپ کو ان کے راستے پر ڈال سکتی ہے اور ان کو صحیح راستہ نہ دے سکتی. یہ ہماری شریعت. وہ کفل زنا کرتا, شراب پیتا اور اپنے پیسوں پر خود تکبر کرتا, اور وہ اپنے پیسوں سے لڑکیوں کو خرید کرتا. میں یہ واقعہ اسی لیے بتا رہا ہوں کہ ہم اللہ سے مایوس نہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانوس ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی فکر, اللہ اپنے فضل سے, اپنے مہربانی سے ہم اور آپ کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ بھر جیسے دنیا کی محبت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اپنی محبت, اپنے جان سے زیادہ محبت اللہ ہم اور آپ کو اپنی. کفل یہ کام کرتا رہا, لڑکی کو لے کر آتا اور اس سے زنا کرتا, ایک سے کرتا, دو سے کرتا, تین سے کرتا رہا, مسلسل کرتا رہا, شراب پیتا رہا. اللہ اس کو مہلت دیتے رہے. اتفاق سے ایک خاتون کو لے کر آئی. وہ خاتون عزتدار تھی مگر وہ خاتون مجبور تھی, لاچار تھی. وہ خاتون کو جب گھر کے اندر لایا گیا, خاتون کہنے لگی کہ اللہ کے بندے
میں شوق سے تمہارے پاس نہیں آئی ہوں، تمہارے پاس پیسہ ہے، تم اپنے پیسوں سے میری عزت کو تم نے خریدا ہے، سمجھ لو تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مگر میں مجبور ہوں، میں جان بوجھ کر تمہارے پاس نہیں آئی ہوں، اللہ سے ڈر جا۔ یہ آدمی لرز گیا اور کہا کہ میری بہن میں تجھے معاف کرتا ہوں، اور جو پیسہ ہم نے تمہیں دیا ہے تم لے کر چلی، میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کروں گا۔ یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ 45 منٹ یا 40 منٹ یا 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس وہ چلا جاتا ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اور صبح ہو کے ان کے گھر پر بڑا الفاظ میں لکھا ہوتا ہے ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف 40 اور 45 سال سے مسلسل برا کرتا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کفل کتنا برا، مگر تھوڑی دیر اور عمل کیا تھا کہ کسی وہ اب گناہ کرتا تھا اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا، یا اللہ اب میں ایسا نہیں کروں گا۔ اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ ان اللہ قد غفر للکفل، لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ سب آدمی پریشان ہو گئے کہ کفل کو اللہ معاف کر دیا، تو اللہ کی یہ شان ہے، ہمیں اللہ سے مایوس نہیں ہونا، ہمیں صدق دل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں آنا ہے، توبہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کہنا ہے اے اللہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم کے راستوں پر خلوص للہیت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کمی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جتنی بھی باتیں کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں بھی اور آپ تمامی حضرات کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ کے بیچ حافظ وقاری محمد نصر اللہ صاحب دامت برکاتہ مدجل عالی بہت بہترین انداز میں بہت اچھی آواز میں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔